الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لا نبي بعده ولا نبوة بعده، ولا رسول بعده ولا رسالة بعده، ولا إمام بعده ولا معصوم بعده، ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة. والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين، وعلى أزواجه وبناته وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشعبان شهري والرمضان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن لا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. شرفائے ملت اسلامیہ، رفقائے اہل السنت والجماعت، گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، مظفر آباد ملتان کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، آج 6 جنوری 2026 کو ہم جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے سلسلہ میں جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو بہت سارے مواقع عطا کیے ہیں کہ عام حالات سے ہٹ کر خصوصی حالات میں اللہ کو منا لے اور جنت کے حقدار بن جائیں۔ اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں تو اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر سید الانبیاء والمرسلین حضور خاتم النبیین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ اپنے ماننے والوں کو بتایا ہے اور سمجھایا ہے کہ اللہ جب ایک انسان دوسرے انسان کی بھلائی کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اللہ اس کام سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگر راستے سے کسی نے کانٹا ہٹا دیا کہ دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ گرے ہوئے مسلمان کو اگر دوسرے مسلمان بھائی نے اٹھا دیا، اللہ خوش ہوتے۔ کسی بچے یا بوڑھے کو کسی مسلمان بھائی نے سڑک کراس کرا دی، اللہ خوش ہوتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام ہیں۔ اسی طرح اللہ اس بات سے بھی خوش ہوتے ہیں کہ کوئی مسلمان
دوسرے مسلمان کا ہاتھ پکڑ کر یا اس مسلمان کو سیدھے راستے پر لے آئے تاکہ وہ مسلمان گناہوں سے بچ کر نیکی کا کام کرے تو اللہ اس سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ یہ تبلیغ کے مختلف انداز ہیں، زبان سے بھی جتنا ہو سکے، خدمت کے طور پر ہاتھ سے بھی۔ اگر کوئی شخص دوسرے مسلمان بھائی کو اس طرف ترغیب دیتا ہے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، یہ بڑا قیمتی اثاثہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، سعادتوں والا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکانے کا مہینہ ہے۔ اور کسی ایک مسلم بھائی کی محنت سے اگر دوسرا مسلمان اللہ کے گھر آنا جانا شروع کر دیتا ہے، اللہ کو منانا شروع کر دیتا ہے، تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے اس پر محنت کر کے اللہ کے گھر لایا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ آپ دیکھیے یہ کیا ہے رمضان المبارک، چھوٹی چھوٹی بات سے ثواب ملتا ہے فرضوں کا، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہے۔ آپ ایک وقت پر کھائیں، ایک وقت پر افطار کریں، آپ کو زیادہ وقت بچ جائے گا۔ اس وقت میں اللہ کو منانے کے لیے کبھی تہجد ادا کریں، کبھی قرآن کی تلاوت کریں، کبھی صدقہ کریں، کبھی خیرات کریں، کبھی تراویح پڑھیں، کبھی افطار کرائیں۔ یہ جتنے معاملات ہیں یہ بخشش کا بہانہ ہے، قبول تو اصول ہی کرنا۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آگے ایام معدودات، ایمان والو آپ پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح آپ سے پہلے والی امتوں پر، نبیوں کی امتوں پر فرض تھے۔ روزے اس وقت بھی فرض تھے، ترتیب کا فرق ہے، صرف آپ پر فرض نہیں، یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ اور قرآن نے لفظ استعمال کیا قبلکم، آپ سے پہلے۔ اللہ کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی؟ سارا دن صبح سحری سے افطاری تک بھوکا رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، ان کو بتا دیجئے اللہ کو کسی کے بھوکا رہنے سے کوئی غرض نہیں۔ اللہ آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ دوسرے مسلمان بھوکے ہوں تو ان کو کس طرح تکلیف پہنچتی ہے، جس طرح آج تمہیں روزہ رکھ کر محسوس ہو رہا ہے۔ یہ پریکٹیکل کا معاملہ ہے کہ آپ دوسروں کا خیال رکھیں۔
آپ کو ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جس طرح تکلیف ہوتی ہے، جہاں اور مسلمان بھائی ہیں ان کو بھی تو تکلیف پہنچتی ہے۔ تم اپنے لیے گیزر کا انتظام کرتے ہو، جو اور بیچارے غریب، یتیم، مسکین، ضرورت مند، مجبور، مقہور مسلمان ہیں، ان کا بھی خیال رکھو۔ تمہیں آج بڑی بھوک لگ رہی ہے، تمہارے پڑوس میں تمہاری بہن اور اس کے بچے بھوکے رہے تو تم نے تو کبھی ان کا خیال نہیں کیا۔ حدیث قدسی میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں نہ تو مجھے خون کی ضرورت ہے، سورہ حج میں ہے لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى۔ حج کے موقع پر بھی بتایا گیا مجھے خون کی ضرورت نہیں، اللہ فرما رہے ہیں گوشت کی ضرورت نہیں، میں تو بس تمہارا تقوی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تقوی کیا ہے؟ ایک تو اس کے ظاہری معنی ہے، دوسرا معنی ایک یہ بھی ہے کہ تمہارے دل کی دھڑکن دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا دل میری ذات کے لیے دھڑکتا ہے یا غیر اللہ کے لیے دھڑکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کو جوتی کی بھی ضرورت پڑ جائے، جوتی کے تسمے کی بھی ضرورت پڑ جائے تو اللہ سے مانگو، دکھ آ جائے تو اللہ سے جو ساری کائنات کا مشکل کشا ہے اس سے مانگو، اللہ دکھ دور کر دے۔ قرآن نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تمہیں تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے تو دور کرنے والا اللہ، اور نعمتیں زیادہ آ جائیں تو عطا کرنے والا بھی اللہ، اسی کا شکریہ ادا کیا کرو۔ اور یہاں یہ فرمایا کہ اگر کوئی مریض کو پوچھتا ہے تو اللہ نے فرمایا اور آقا نے حدیث قدسی کے ذریعے بتایا اگر کوئی مریض کو پوچھتا ہے اور اس کی تیمارداری کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ کوئی مسلمان دوسرے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، کوئی مسلمان دوسرے کو پانی پلاتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، کوئی مسلمان دوسرے کا حال احوال پوچھتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں جب کوئی کسی غریب کو، یتیم کو، مسکین کو، ضرورت مند کو، مجبور کو، مقہور کو کھانا کھلاتا ہے تو یوں سمجھے کہ وہ اللہ کو کھلا رہا ہے، کسی کو پانی پلاتا ہے تو وہ یوں سمجھے میں اللہ کو پلا رہا ہوں۔ اللہ آپ تو کھانے سے بھی پاک، آپ تو پینے سے بھی پاک، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کا اس نے اس قدر خیال رکھا اور میں خوش ہو گیا گویا اس نے مجھے کھلایا پلایا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بخشش کے بہانے ہیں نا، یہ محبت کا اظہار ہے نا۔ اب یہاں بھی قرآن نے کہا ہم نے آپ پر روزے فرض کیے گئے اس لیے روزے رکھے معدے کے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں روحانیت کیا ہے، قرآن سے بڑھ کر روحانیت کسی کتاب میں نہیں۔
یعنی 2 نمبر لوگوں سے بچو۔ شاعر مشرق نے بھی کہا ہے نا، ہمیں تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، ہمیں تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گر پیر کہے بجلی کے چراغوں سے روشن۔ یہاں یہ سمجھایا گیا کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بڑے پیر صحابہ کرام ہیں، اور رہنمائی کے لیے سب سے بڑی کتاب قرآن ہے، اس کے بعد حضور کا فرمان ہے۔ اور کاموں میں آپ دیکھ لیں، عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز کی، اس کے بعد یہ روزہ بھی عبادت فرض ہے، زکوٰۃ اگر حالات صحیح ہو وہ بھی فرض ہے، حج استطاعت ہو تو وہ بھی فرض ہے۔ یہ سارا کچھ آپ کریں گے اللہ راضی ہو جائیں گے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم روحانیت کی منزل طے کر جاؤ۔ اب یہ درس میں کبھی آ جانا پوچھ لینا روحانیت کیا ہے، لوگوں نے روحانیت کو بھی نہیں سمجھا۔ اب یہاں قرآن نے کیا کہا کہ روزے بھی فرض ہیں، نماز بھی فرض ہے، اور نماز بھی ذکر ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو قائم کرنا بھی ذکر ہے۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے، عبادت بھی ذکر ہے، تسبیح و تحلیل بھی ذکر ہے، اللہ اللہ کرنا بھی ذکر ہے، اور میرے اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجنا بھی ذکر ہے۔ اور یہاں قرآن نے کہا خبردار، ہر مہینے روزے فرض نہیں ہے۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ قرآن انقلابی کتاب ہے، قرآن منشور والی کتاب ہے، قرآن کتاب مبین ہے، قرآن کتاب حق ہے، قرآن میں سائنس کا ذکر ہے، قرآن میں ٹیکنالوجی کا ذکر ہے، قرآن میں بایولوجی کا ذکر ہے، قرآن میں تحت الثری کا ذکر ہے، قرآن میں ہوا کا ذکر ہے، قرآن میں فضا کا ذکر ہے، قرآن میں دریاؤں کا ذکر ہے، قرآن میں سمندر کا ذکر ہے، قرآن میں آسمان کا ذکر ہے، قرآن میں چاند کا ذکر ہے، قرآن میں ستاروں کا ذکر ہے، قرآن میں سورج کا ذکر ہے، کائنات کی ہر چیز کا ذکر ہے، کائنات میں اس دنیا کا بھی ذکر ہے، قرآن میں مرنے کے بعد کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ غلط کام چھوڑ دو، قرآن میں ذکر ہے کہ اچھے کام کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا، اور غلط کاموں میں آپ نے بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور غلط کاموں میں آپ نے تعاون نہیں کرنا، بلکہ وَتَعَاوَنُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں میں آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اللہ اس سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو،
بس اللہ تو بندے سے خوش ہوتا ہے. اللہ نے نہیں فرمایا کہ جو شخص جس کی سفید داڑھی ہو اور وہ مجھ سے مانگے میں اسے نہ دوں، مجھے حیا آتا ہے. یعنی سفید ریش اللہ سے مانگے تو اللہ خوش ہوتے ہیں. اللہ کے دروازے پر آؤ گے تو جھولیاں بھر کے جاؤ گے، غیروں کے دروازے پر آؤ گے تو جھولی لٹا کے جاؤ گے. برکتیں اللہ کے پاس ہیں، بندوں کے پاس نہیں ہے. برکتیں دیواروں میں نہیں ہے، برکتیں کسی جگہ پر نہیں ہے، برکتیں وہاں ہے جہاں اللہ کے رسول نے حکم دیا. اب یہاں بھی قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کاش مسلمان قرآن پڑھتے، کاش مسلمان قرآن میں تفکر کرتے، کاش مسلمان تدبر کرتے، کاش مسلمان قرآن کو سینے سے لگاتے، کاش مسلمان قرآن کے نظام کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے، کاش مسلمان اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناتے، کاش مسلمان قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے. قرآن میں ایک ایک نیکی کا ذکر موجود ہے. قرآن نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ رمضان المبارک میں تم سحری میں اٹھو گے اس کا ثواب علیحدہ دوں گا، سحری کھاؤ گے اس کا علیحدہ ثواب دوں گا. مگر سحری اپنے پیسوں سے کھانی ہے، چوری کے پیسوں سے نہیں. یہ جو ہمارے مسلمان چوریاں کرتے ہیں، کرواتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، منشیات فروشی کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نے نفل پڑھ لی ہے. تو بھائی اللہ رسول کی تعلیمات کا مطالعہ کرو. اگر آپ نے ماں باپ کو دھکے دیے ہیں اور پھر نفل پڑھ کر گزارا کرنا چاہتے ہو تو یہ غلط ہے. حقوق العباد اپنی جگہ، حقوق اللہ اپنی جگہ. اللہ نے قرآن کو رمضان المبارک میں اتارا. اور ایک بات کر رہا ہوں ارباب حل و عقد کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ پورا قرآن سورہ فاتحہ کی الحمد سے لے کر والناس کی سین تک ایک جملہ ایک آیت ایسی نہیں ہے جو صحابہ کرام نے نہ لکھی ہو. بھائی قرآن لکھا لکھایا تو نہیں اترا. تورات لکھی لکھائی آئی ہے، زبور لکھی لکھائی آئی ہے، انجیل لکھی لکھائی آئی ہے، لیکن قرآن تو ضرورت کے مطابق آیا ہے. میرے نبی مکہ میں تھے تو قرآن مکہ میں آیا، میرے نبی پہاڑ پر تھے تو قرآن پہاڑ پر آیا، میرے نبی مدینہ تھے تو قرآن مدینہ میں آیا، میرے نبی سیدہ عائشہ کے لحاظ میں تھے تو قرآن وہیں آیا. میرے نبی قرآن لینے کے لیے چل کر نہیں گئے، اللہ نے قرآن میرے نبی کے پاس بھیجا ہے. باقی نبی کتاب لینے کے لیے تشریف لے گئے، اللہ نے ان پر بھیجا ہے، بھیجا اللہ نے ہے. لایا جبریل امین ہے، جس پر لایا ہے وہ آقا دو جہاں ہے، اور اللہ کے حکم سے میرے نبی نے کائنات میں سب سے پہلے پڑھایا صحابہ کرام کو ہے. جس طرح سب سے پہلے میرے نبی کی زیارت کرنے والے صحابہ ہیں،
اسی طرح باقی لوگوں میں سب سے پہلے میرے نبی سے براہ راست کلمہ پڑھنے کے بعد قرآن پڑھنے والے صحابہ ہیں، حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے والے صحابہ ہیں، اور اللہ کے حکم سے صحابہ نے قرآن کو لکھا ہے، تو قرآن کو وہی مانے گا جو صحابہ کو مانتا ہے، جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ قرآن کو نہیں مانتا۔ قرآن چھوڑ دو گے تو کہاں جاؤ گے؟ قرآن کے بغیر تو زندگی نامکمل ہے۔ شاعر مشرق نے بھی کہا، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ فارسی کلام پڑھو، علامہ اقبال کا، بڑا مزہ آئے گا۔ جو کچھ فارسی اردو اچھی سمجھتے ہیں وہ ضرور پڑھیں۔ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں سچا مسلمان بن کر جیوں تو قرآن کے بغیر وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان قرآن پر توجہ نہیں دیتے؟ یا یوں کہہ لیجئے جتنی توجہ دینے کا حق تھا اتنی توجہ نہیں دیتے۔ یہاں بھی قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے اتارا۔ آگے آئے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ وہاں یہ بتایا کہ لیلۃ القدر کی رات سے آغاز ہوا، بعض مفسرین نے لکھا کہ اختتام ہوا، 23 برس تک قرآن اترا اور رمضان المبارک میں شروع ہو گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ برکتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا۔ عام مہینوں اور دنوں سے قرآن کی تلاوت رمضان المبارک میں زیادہ ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے دل میں عام دنوں سے زیادہ اللہ رسول کی احکامات کا احترام ہوتا ہے، نمازی بڑھ جاتے ہیں، پیار محبت بڑھ جاتی ہے، الفت بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ مودت بڑھ جاتی ہے۔ ایک دوسرے کو مسلمان پانی کی پلا کر بھی خوشی کا احساس کرتا ہے۔ تو قرآن نازل ہوا ہے، قرآن رمضان شریف میں صبح بھی پڑھا جاتا ہے، دوپہر کو بھی پڑھا جاتا ہے اور رات کو تراویح میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کتنے خوشی کی بات ہے کہ ساری کائنات میں تورات بھی موجود ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگ میری پوائنٹس کو ذرا نوٹ بھی کیا کریں۔ ہاں وہاں جناب تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، مگر ان کا حافظ کوئی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے پڑھا ہے کہ عیسائیوں کے گرجا گھر میں فلاں ان کا پادری جو حافظ ہے اپنی کتاب کا وہ سنائے گا؟ یہ اعزاز مسلمانوں کو حاصل ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ آسمانی کتاب کے حافظ وہ ہیں جو اللہ کے قرآن کے حافظ ہیں۔ چھوٹا بھی حافظ ہے، بڑا بھی حافظ ہے، بوڑھا بھی حافظ ہے۔ اور ایک بات اور کہہ رہا ہوں، آپ قرآن مجید اٹھائیں، اپنے سامنے رکھیں،
सऊदिया के मक्का में, मदीना तैयबा में या दुनिया के किसी कोने में तरावी में वो तिलावत होती है ना, आप सुने, चेक करें तो जो सूरह यासीन वो वहां पढ़ रहा होगा वो यहीं भी वही आपके सामने लिखी हुई मौजूद होगी, जरा बराबर भी फर्क नहीं होगा। और बाकी किताबों में शक व शुबा हो सकता है, कुरान वो किताब है जो शक व शुबा से बालातर है। जो कुरान में शक करता है वो खुद मशकूक है। कुरान ला रैब फी किताब है। वक्त नहीं है मेरे पास मैं इस पर डिटेल से अर्ज करूं, लेकिन छोटी सी बात है, छोटी सी। आप सारे जदीद तालीम याफ्ता दोस्तों से मैं दरख्वास्त कर रहा हूं कि मेरी बात की तहकीक कीजिए, चेक करें मेरी बात को कि मैं सही कह रहा हूं या गलत। जनाब फील्ड मार्शल सदर अयूब के दौर में ये डेली डॉन न्यूज कराची ने ये बात लिखी है। कराची में इंटरनेशनल लेवल पर किताबों का मेला लगा और उसमें कुरान मजीद भी रखे गए। शुरू से जितने दस्तयाब थे, अब मेरे पास वक्त नहीं कि किस किस लाइब्रेरी में किस किस सहाबी रसूल के हाथ का लिखा हुआ कुरान मौजूद है। बहावलपुर की लाइब्रेरी में जाओ, हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अनुमा के दस्ते मुबारक का लिखा हुआ कुरान मौजूद है। सारे कुरान सामने रखे तो उन्होंने, हम तो देखते हैं ना कुरान को अपने हिसाब से, गैर मुस्लिम देखते हैं अपने हिसाब से। उन्होंने देख दूख के कहा कि सिवाय कातिब की गलती के कुरान में कोई गलती नहीं है। जो नुस्खा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने तैयार किया था हूबहू वही कुरान आज भी मुसलमानों के हाथों में मौजूद है। अगली बात कर रहा हूं, नेट का दौर है, उठाइए नेट। बाकी चीजें आप जो गलत है वो तो आप देखते हैं, इस पर तहकीक कीजिए कि पूरी दुनिया में कुरान मजीद के जितने नुस्खे मौजूद हैं सारों को इकट्ठा करो, एक लफ्ज का, जबर का, जेर का कोई फर्क नहीं। ये मुसलमानों की सच्चाई है ना। अब जरा गौर कीजिए मेरी बात पर। जब कुरान में जर्रा बराबर कोई फर्क नहीं है तो जिस हस्ती पर ये कुरान उतरा है उसकी सच्चाई में भी तो जर्रा बराबर कोई फर्क नहीं। अगली बात कर रहा हूं, जिन्होंने कुरान लिखा है उनकी अमानत दियानत पर अल्लाह ने रश्क करते हुए कहा, इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम। ये वार है सहाबा के पसीना निचोड़ दे तो मलाइक रश्क करे। सहाबा और अहले बैत ने कुरान लिखा है, मिलकर लिखा है। 17 या 19 कातिबीन कुरान थे, अल्लाह के नबी बाकायदा लिखवाते थे। मैं एक बात कर रहा हूं, कहते हैं हमारी मर्जी, माने ना माने सहाबा को। कैसे नहीं मानोगे? अगर सहाबा को नहीं मानोगे तो सूरह तौबा के शुरू में सहाबा ने बिस्मिल्लाह नहीं लिखी, कायनात का कोई बंदा आज तक वो नहीं लिख सका। लिख के दिखा दो किसी की जरूरत है तो। ये सूरह अल बकरा के शुरू में अलिफ लाम मीम है ना, हुरूफ मुक़त्ताअत, इसके मानी जो है वो हर एक को नहीं आते। ये अल्लाह और मेरे नबी का राज है। जरा गौर कीजिए, सारे कुरान के तर्जुमे मुख्तलिफ जुबानों में छपे हुए जो अल्फाज सहाबा किराम ने कुरान के अल्लाह रसूल के हुक्म से लिखे उनका तर्जुमा मौजूद है।
جن الفاظ کا ترجمہ صحابہ نے نہیں لکھا، الف لام میم کا آج تک کوئی ترجمہ ہی نہیں کر سکا. یہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے. کیسے کہتے ہو؟ قرآن نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو تو قرآن کے مقابل میں کوئی سورت، کوئی قرآن، کوئی آیت لے آؤ. اور کافر امریکہ مسلمانوں کو مارتا تو ہے، لڑواتا تو ہے، اور معاشی طور پر جبر بھی کرتا ہے، استبداد بھی کرتا ہے، لیکن قرآن کے مقابلے میں آج تک کوئی قرآن نہیں لا سکا. جس طرح قرآن کی سچائی پر شک نہیں ہے، رمضان المبارک کے پورے مہینے کی برکتوں میں بھی کوئی شک نہیں ہے. میرے بھائیوں، ترجمے پر غور کیا کرو، غور کیا کرو، غور. وقت زیادہ نہیں ہوتا، اس لیے میں ساری بات کھول کھول کے بھی بیان نہیں کر سکتا. میں نے احساس کرنا ہوتا ہے وقت کا. اب آخری بات، فتنے بہت ہیں. ایسے فتنے بھی آ گئے ہیں جو کہتے ہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور ایسے بھی آ گئے ہیں نعوذ باللہ جو فرض پڑھتے ہیں پھر مسجد میں نظر ہی نہیں آتے. ایسے بھی آ گئے جو سر پر ٹوپی رکھنے کو بھی بے ادبی سمجھتے ہیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے کو بھی بے ادبی سمجھتے ہیں. نماز فرض جو 2 رکعت ہے یہ جمعے کی، اس کے بعد جو باقی نماز ہے وہ پڑھتے ہی نہیں ہے. یہ آپ ذرا خود سوچیں نا بھائی، آپ خود سوچیں کہ کیا سنت مؤکدہ نہیں پڑھنی، واجب نہیں پڑھنا، صرف فرض پڑھنا. اس طرح ایک فتنہ یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں روزے ہی نہیں ہیں. ایک فتنہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں تراویح نہیں ہے. ایک فتنہ یہ ہے کہ قرآن کے حافظ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ایک فتنہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 3 عشرے ہیں رمضان میں، پہلا، دوسرا، تیسرا. ایک روزہ پہلے عشرے میں رکھ لو، ایک دوسرے میں، ایک تیسرے میں. جی آدھے وے مولویاں دی لوڑ کہ نہیں. کوئی ایسا مولوی دھاڑ دھاڑ نہ گھتو تو آپ کو نہ سمجھاؤں تو آپ کو پتہ لگ بنے لوگ کس طرح آپ کو گمراہ کرتے ہیں. اور قرآن نے کہا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. اگر تم میں سے کوئی اس مہینے کو پالے، شہر مانا کیا ہے؟ مہینہ. اسے چاہیے کہ روزے رکھے. یہاں پورا مہینے کا روزہ رکھنے کا حکم ہے کہ؟ اور وہ کہتے 3 روزے رکھو. یہ ساری کی ساری بات غلط ہے. جو شریعت کا حکم ہے بس اسی کے تابع رہنا ہے. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اگر آپ کو تھوڑا سا ترجمہ آتا ہو نا تو پھر آپ کو زیادہ مزہ. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. یہ جو چودھری افضل حق کی کتابیں ہیں نا، یہ پہلے تو تھی میٹرک میں 10ویں میں زندگی، وہ دوبارہ پڑھو. جو زیادہ پڑھے ہوئے وہ ضرور پڑھیں، بڑا مزہ آئے گا کہ اس نے عسر یسر کو کہاں استعمال کیا ہے، زندگی کے نشیب و فراز اس نے کیسے لکھے ہیں. ادب بہت اعلیٰ چیز ہے، لیکن میں ڈر جاتا ہوں کہ کوئی جملہ، کوئی لفظ ایسا بھاری نہ نکل جائے میرے منہ سے، سمجھ میں نہ آئے اور بعد میں فتوی لگ جائے. یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر.
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، پورا کرے گنتی کو، ٹھیک ہے، 29 یا 30. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرے، اور بڑائی بھی اس طرح بیان کرے لعلکم تہتدون، کہ اللہ آپ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا کی، نماز پڑھنے کی توفیق عطا کی، یہاں تک کہ ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا کی. باقی مسائل مولانا اصغر علی صاحب سے پوچھ لینا، وقت اجازت نہیں دے رہا. اس وقت تک کے لیے اجازت، اگر اللہ نے زندگی دی تو پھر دوبارہ جب حاضری ہوگی یہیں سے آگے شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ. سنت ادا کر لیجیے بھائی.